داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 220۔ یہ دونوں سرحدی سپاہی ان آدمیوں کی باتوں اور خصوصاً لڑکیوں میں ایسے مہو ہوئے کہ اپنی ڈیوٹی بھول گئے۔ سرحدی علاقے میں اتنی مدت سے پڑے رہنے اور فارغ ہونے کے جو برے اثرات تھے وہ بڑی خطرناک نفسیاتی تشنگی بن کر ان پر غالب آ گئے۔ ایک آدمی دریا کے کنارے کھڑا مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ وہ بہت سی مچھلیاں پکڑ چکا تھا۔ کسی نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ مچھلیاں بھونیں۔ چاروں لڑکیاں دوڑی گئیں۔ انہوں نے آگ جلائی اور مچھلیوں کو کاٹ کر آگ پر رکھ دیا۔ گھوڑ سوار سرحدی سپاہی اپنے کھانے سے بھی اکتائے ہوئے تھے۔ ان کا کھانا اچھا ہوتا تھا مگر ہر روز ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کر وہ اس کھانے سے بھی اکتائے ہوئے تھے۔ دریائے نیل کے کنارے ان کے سامنے بھنی ہوئی مچھلی اور خشک پکا ہوا گوشت رکھا گیا تو دیکھ کر ہی ان پر نشہ طاری ہو گیا۔ سب مل کر کھانے لگے تو کھانا اور زیادہ لذیذ ہو گیا۔ کھانے کے دوران دونوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ان کے ایک گھوڑے کی گردن اور زین پر ہاتھ پھیرتی اور گھوڑے کو اشتیاق سے دیکھتی تھی۔ لڑکیاں مردوں کے ساتھ کھانے پر نہیں بیٹھی تھیں۔ گھوڑے والا سپاہی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو گھوڑے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ لڑکی نے ادھر دیکھا تو مسکرا کر اس نے منہ پھیر لیا کیونکہ اس گھوڑے کا سوار اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بوڑھے نے سپاہیوں سے کہا، ان لڑکیوں نے کبھی گھوڑے کی سواری نہیں کی اور یہ جو لڑکی گھوڑے کی قریب کھڑی ہے گھوڑ سواری کی شوقین ہے لیکن اسے گھوڑے پر بیٹھنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ ہم ان چاروں کا شوق پورا کر دیں گے، ایک سپاہی نے کہا۔ کھانے کے بعد وہ سپاہی اٹھا اور اپنے گھوڑے کے پاس چلا گیا۔ لڑکی جھینپ کر پرے ہو گئی۔ سپاہی نے اس سے کہا، آؤ میں تمہیں سواری کراتا ہوں، باری باری چاروں کو گھوڑے پر بٹھا دوں گا۔ کسی نے لڑکی سے کہا، ان سے شرماؤ نہیں، یہ تو تمہاری عزت اور ملک کے رکھوالے ہیں، یہ نہ ہوں تو صلیبی اور سوڈانی معلوم نہیں تمہارا کیا حشر کریں۔ لڑکی جھجکتی شرماتی گھوڑے کے قریب گئی۔ سپاہی نے لڑکی کو گھوڑے پر سوار ہونے میں مدد دی۔ سپاہی کو کسی نے آواز دی اور کچھ کہا۔ سپاہی اس طرف متوجہ ہوا۔ اچانک گھوڑا دوڑ پڑا۔ لڑکی کی چیخیں سنائی دیں۔ سپاہی نے گھوم کر دیکھا، گھوڑا سرپٹ دوڑا جا رہا تھا۔ اس کے اوپر لڑکی ادھر ادھر گرتی اور سنبھلنے کی کوشش کرتی تھی۔ سب نے شور بپا کر دیا کہ گھوڑا بے لگام ہو گیا ہے، لڑکی گر کر مر جائے گی۔ سپاہی کے قریب اس کے ساتھی کا گھوڑا کھڑا تھا۔ وہ اچھل کر اس گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ لڑکی والا گھوڑا ایک چٹان سے گھوم کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سپاہی نے اپنے گھوڑے کی رفتار انتہا تک پہنچا دی۔ اسے معلوم تھا کہ لڑکی گری اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا رہ گیا تو اس کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی اور گھوڑا اسے گھسیٹ گھسیٹ کر ہڈیوں سے گوشت اتار دے گا۔ سپاہی نے گھوڑا چٹان سے موڑا۔ آگے کھلی وادی تھی۔ لڑکی کو گھوڑا اٹھائے دوڑا جا رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر گھوڑا مڑا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سپاہی کو لڑکی کی چیخیں اور گھوڑے کے ٹاپو سنائی دے رہے تھے۔ وہ آگے جا کر مڑا، اسے گھوڑا نظر نہ آیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسے اب کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، نہ گھوڑے کے ٹاپو نہ لڑکی کی چیخیں۔ وہ سمجھا گھوڑا کسی کھڈ میں جا گرا ہے۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ کچھ اور آگے گیا تو ایک اوٹ سے اسے لڑکی کی آواز سنائی دی، ادھر جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ سپاہی نے ادھر دیکھا تو اس پر خوف طاری ہو گیا۔ گھوڑا کھڑا تھا اور لڑکی اطمینان سے اس پر سوار تھی۔ اس کے چہرے پر ڈر یا گھبراہٹ نہیں بلکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سپاہی نے ایک بار تو ارادہ کر لیا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائے اور بھاگ جائے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی شرر شرار یا بدروح ہے اور اسے دھوکے سے اس ڈھکی چھپی جگہ پر لے آئی ہے اور اب اس کا خون پی جائے گی، لیکن وہ جیسے جکڑ لیا گیا ہو۔ لڑکی کی مسکراہٹ اور اس کے سراپا میں کوئی ایسی قوت تھی جس نے سپاہی کے گھوڑے کا رخ لڑکی کی طرف کر دیا۔ تم سپاہی ہو، مرد ہو، لڑکی نے اس سے کہا، مجھ سے ڈر رہے ہو؟ وہ اس کے قریب گیا تو لڑکی نے اس سے کہا، گھوڑا بے لگام نہیں ہوا تھا، میں نے اسے خود ایڑ لگائی اور بھگایا تھا
اور چیخیں مار کر یہ ظاہر کیا تھا کہ گھوڑا بے لگام ہو گیا ہے اور میں گر پڑوں گی۔ مجھے امید تھی کہ تم میرے پیچھے آؤ گے۔ میں اناڑی نہیں، شہسوار ہوں۔ تم نے یہ دھوکہ کیوں دیا ہے؟ سپاہی نے پوچھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لڑکی نے کہا۔ میں یہ باتیں سب کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے ان آدمیوں میں ایک بوڑھا دیکھا ہے، وہ میرا خاوند ہے۔ اس کی عمر دیکھو اور میری جوانی دیکھو۔ میرے ساتھ جو لڑکیاں ہیں ان میں سے ایک میری طرح ایک بوڑھے آدمی کی بیوی بنا دی گئی ہے۔ تم جانتے ہو کہ لڑکی کو جس کے ساتھ باندھ دو وہ بول نہیں سکتی۔ یہ بوڑھا مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ یہ سب تاجر ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ دوسری دو لڑکیاں کون ہیں؟ سپاہی نے پوچھا۔ وہ دونوں شادی شدہ ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ ان کے خاوند جوان ہیں، وہ انہیں سیر سپاٹے کے لیے ساتھ لاتے ہیں۔ تم میری مدد کرو۔ اگر یہ لوگ تمہیں اغوا کر کے لائے ہوتے تو میں ان سب کو چوکی لے جاتا، سپاہی نے کہا۔ تم اس کی بیوی ہو۔ میں نے اسے اپنا خاوند تسلیم نہیں کیا، لڑکی نے کہا۔ تمہیں دیکھا ہے تو میرے دل میں اس بوڑھے کی نفرت اور زیادہ گہری ہو گئی ہے، اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ تمہیں پہلی نظر میں دیکھ کر میرے دل سے آواز آئی کہ یہ ہے تمہارا خاوند۔ خدا نے تمہیں اس خوبرو جوان کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں اتنا خوبصورت نہیں جتنا تم نے کہا ہے، سپاہی نے کہا۔ تم مجھے کیوں دھوکہ دے رہی ہو؟ تمہارے دل میں کیا ہے؟ خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، لڑکی نے مایوس سے لہجے میں کہا۔ وہی تمہارے دل میں رحم ڈالے گا۔ اگر تم میرے دل کی آواز کو دھوکہ سمجھتے ہو تو میں اپنے خاوند کے پاس نہیں جاؤں گی۔ گھوڑے کو ایڑ لگاؤں گی اور سیدھی دریا میں گھوڑے سمیت کود جاؤں گی۔ خدا سے جا کر کہوں گی کہ تم میرے قاتل ہو۔ وہ ایک تشنہ سپاہی تھا، سرحد کی ڈیوٹی سے اکتایا ہوا تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان یا العادل نہیں تھا۔ وہ سپاہی تھا، جوان تھا، اور یہی اس کی شخصیت تھی۔ لڑکی کے حسن و شباب اور اس کے انداز اور اس کی باتوں نے اسے موم کر دیا۔ البتہ اس احساس کا اس نے اظہار کر دیا، میں کمتر سپاہی ہوں اور تم شہزادیوں سے کم نہیں۔ تم مخمل سے نکل کر میرے ساتھ اس ریت پر اور ان چٹانوں میں زندہ نہیں رہ سکو گی۔ اگر خواہش مخمل اور دولت کی ہوتی تو اس بوڑھے خاوند سے بہتر میرے لیے کوئی خاوند نہیں ہو سکتا تھا، لڑکی نے کہا۔ اس نے اپنی دولت میرے قدموں میں ڈال رکھی ہے، لیکن میں کسی سپاہی کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ میرا باپ بھی سپاہی ہے، دو بڑے بھائی بھی سپاہی ہیں۔ وہ دمشق اور شام کے محاذ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ہیں۔ مجھے اس بوڑھے کے حوالے میری ماں نے کیا ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں۔ میری خوبصورتی میری بدنصیبی کا باعث بنی ہے۔ میں شہسوار ہوں، یہ میرے خاوند کو معلوم نہیں۔ ہمارے خاندان کی دولت یہی عسکری روایات ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہو جاؤں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی سپاہی کے ساتھ شادی کر لوں۔ تم ریت اور چٹانوں کی باتیں نہ کرو۔ میں اس ریت کی پیداوار ہوں، اور جب میرا خون اسی ریت میں جذب ہو جائے گا تو میری روح مطمئن ہو کر خدا کے حضور جائے گی۔ میں تمہاری مدد کس طرح کر سکتا ہوں؟ آؤ، لڑکی نے کہا، آہستہ آہستہ واپس چلتے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ راستے میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ وہ چل پڑے۔ لڑکی نے کہا، میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، یہ جرم ہوگا۔ میرا خاوند قاضی کے پاس چلا جائے گا اور ہم دونوں سزا پائیں گے۔ پہلے اس خاوند سے آزاد ہونا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے ایسے طریقے سے قتل کیا جائے کہ یہ قتل نہ لگے۔ قتل تم نہیں کرو گے، میں کروں گی۔ ہو سکتا ہے اسے شراب میں کچھ ملا کر پلا دوں اور رات کو دریا کے کنارے لے جا کر دھکا دے دوں اور کہوں کہ وہ نشے میں دریا میں اتر گیا تھا۔ اس کے لیے 2-4 روز انتظار کرنا پڑے گا۔ میں اسے یہیں رکھوں گی۔ تمہارے پاس کوئی زہر ہے؟ سپاہی نے پوچھا۔
لڑکی نے قہقہا لگایا اور کہا، تم بدھو سپاہی ہو، ہماری خوراک مچھلی ہے، مچھلی کا پتا زہر سے بھرا ہوتا ہے۔ جاری ہے، اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔